فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده وجعل رزقي تحت ذل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمر الله ومن تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا ہے، اور جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں اپنے پاس ہدایت کے آ جانے کے بعد اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے کی پیروی کرتے ہیں، ہم ادھر کو انہیں موڑ دیتے ہیں جدھر کو وہ خود مڑ جاتے ہیں، اور پھر ہم انہیں جہنم میں داخل کر دیتے ہیں، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت بین یدی الساعة بالسیف، مجھے قیامت سے پہلے تلوار دے کر اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا، یہاں تک کہ کائنات میں ایک اللہ کی عبادت جو ہے وہ کی جائے. میرا رزق اللہ تبارک و تعالی نے تلواروں کے اور نیزوں کے سائے میں رکھا ہے، اور ذلت اور رسوائی ان لوگوں کا مقدر بنا دی گئی ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں. اور یاد رکھیے، جس کسی نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی اس کا شمار اسی قوم میں سے کیا جائے گا جس کے ساتھ جو ہے وہ مشابہت اختیار کرتا ہے. حضرات گرامی قدر، معزز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، معززات ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، ہماری قوم میں شیطانی حرکتوں کا ایک عظیم سیلاب اور موسیقی کی محفل، مرد و زن کا ایک اختلاط، آتش بازی اور گولیوں کی بچھاڑ اور بے شمار شیطانی حرکات، ان کا ایک طوفان بدتمیزی 31 دسمبر کی رات اور 1 جنوری کے مابین دونوں کے درمیان والی رات جو ہے، اس میں یہ مظاہرہ جو ہے وہ ہونے کو منتظر ہے. قوم انتظار کر رہی ہے کہ کس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی دھجیوں کو بکھیرنا ہے، کیسے سر عام جو ہے وہ بے حیائی کا مظاہرہ کرنا ہے. وہ قوم جو ذلت میں پسی ہوئی ہے اور یہود و نصارہ کشمیر میں، فلسطین میں اور شام میں ان کا تکہ بوٹی کر رہے ہیں، اور جس قوم کی سیاست درمیان سمندر میں ڈوبنے کی منتظر ہے، اور جس قوم کی معیشت نے، اس قوم کے لوئر طبقہ تو ہے ہی ہے، مڈل کلاس جو ہے اس کو بھی مہنگائی کی چکی میں پیس کر رکھا ہوا ہے. ایسے میں قوم اسراف، فضول خرچی، بے حیائی، فحاشی اور عریانی اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے لیے منتظر بیٹھی ہے. ایسے میں باہر جانے والے لوگ، انہیں فلائٹیں نہیں ملتی ہیں. دبئی کا دورہ کرنے والے اور یورپ میں جانے والے اپنی اپنی باری کے منتظر ہیں کہ ہماری باری کب آتی ہے اور اس بے حیائی اور فحاشی کے کام میں ہم شرکت کریں. یاد رکھیے، ہمارے دین اسلام کا ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے
اور اس کی بہترین منظر کشی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ کھینچی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سپہ سالاروں سے، اپنے سپاہیوں سے، اپنے فوجیوں سے یہ مخاطب ہو کر کہا کرتے تھے، اِنَّ اذل قوم فعزنا اللہ بالاسلام، ہم ایک ذلیل ترین قوم تھے، ہمیں دنیا کی حقیقت کی کوئی خبر نہ تھی، ہمیں انسانیت کا کوئی پاس نہ تھا، ہمارے ہاں دنیا کے نظاموں میں سے کوئی نظام موجود نہیں تھا، جنگل کا قانون چلتا تھا، وحشیوں جیسی ہم زندگی بسر کرتے تھے اور ذلیل ترین قوم تھی۔ فعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کے ساتھ جو ہے وہ عزت عطا فرمائی۔ فمہما نطلب العزت بغیر ما عزنا اللہ اذلنا اللہ، ہم جس قدر بھی عزت کو حاصل کرنا چاہیں ان چیزوں کو چھوڑ کر جن کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، اگر ان چیزوں کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے ہم عزت کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اذلنا اللہ، تو اللہ تعالی ہمیں ذلیل و خوار کر دے گا، اللہ ہمیں تباہ و برباد کر دے گا۔ اور آج تباہی اور بربادی امت مسلمہ کا مقدر بنی نظر آ رہی ہے۔ جس قوم کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ وہ قومیں جنہیں یہود و نصارہ کہا جاتا ہے، جنہیں انگریز کہا جاتا ہے، جنہیں ہنود کہا جاتا ہے، جنہیں مجوس کہا جاتا ہے، وہ قوم ہماری تباہی اور بربادی میں کوئی کسر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ہمیں قتل بھی کرتی ہے، وہ ہمارا معاشی استحصال بھی کرتی ہے، وہ ہمارے اندر بے حیائی، فحاشی اور عریانی کو بھی پھیلاتی ہے، ہمارے اندر نفاق اور منافقت پیدا کر کے ہمارے سروں کے اوپر ہی ہمارے ہی بندے مسلط کر کے ہمیں ہی جوتے مارنے والا بناتی ہے۔ ایسی قوم وہ ہماری لیڈر ہے، وہ ہماری آئیڈیل ہے، ہم ان کی تہذیب اور ان کی ثقافت، اس کو اپنانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ آج نیو ایئر نائٹ جو ہے وہ مناتے ہیں، تو کیوں مناتے ہیں؟ آج نئے سال کی ہم مبارکباد دیتے ہیں تو کیوں دیتے ہیں؟ آج ایک سال ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہوتا ہے، اس میں ہم خوشیوں کی محفلیں کیوں سجاتے ہیں؟ ہم اس موقع کے اوپر بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کے کام کیوں کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے؟ ابو بکر و عمر اور عثمان و علی رضی اللہ تعالی اجمعین انہوں نے حکم دیا، انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ ہمیں تو پوری تاریخ اسلام، پوری سیرت النبی، پورا سلسلہ احادیث صحیحہ اور پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس طرح کی تو کوئی بات نظر نہیں آتی۔ بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کا تو تصور ہی نہیں ہے، اس کی تو جڑوں کو اکھیڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ شریعت ہمارے اوپر نازل فرمائی ہے۔ اور ایسے معاملات جن میں اسلام کا کوئی تعلق نہیں، ان میں مبارکباد دینا اور خوشی کا اظہار کرنا یہ اسلام کا طریقہ کار ہی نہیں ہے۔ آج اگر ہم اس موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مبارکبادیں دیتے ہیں، محفلیں منعقد کرتے ہیں، رقص و سرود کی محفلیں بپا کی جاتی ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ترقی یافتہ قومیں ایسا کرتی، ہم بھی اپنے آپ کو ان کے رنگوں میں رنگ کر ہم بھی اپنے اوپر ترقی یافتہ قوم کا لیبل لگانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی ترقی کر رہے ہیں۔ وہ قوم جو ہمیں کاٹ رہی ہے اور کاٹنا چاہ رہی ہے اور تباہ کرنا چاہ رہی ہے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے کہ یہ ترقی یافتہ قومیں ہیں، اور آج ہم اگر ترقی حاصل کرنا چاہیں تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یہ مسلمان جو ان چیزوں کو جانتے نہیں، انہوں نے دنیا کیا دیکھی ہے، ان کو کیا معلوم؟ یہ تو بیک ورڈ قسم کے لوگ ہیں، تھرڈ کلاس قسم کے لوگ ہیں۔ دنیا آگے پہنچ چکی ہے، چاند پہ جا چکی ہے، اور یہ مولوی اور یہ علماء، یہ مسلمان، یہ 1400 سال پرانی باتیں کرتے ہیں۔ اب تو رات کو اٹھ کے کلاشن کوف کی فائرنگ کی جائے، بسنت بازی کی جائے، لڑکیاں لڑکے ہوٹنگ کریں،
اور باہوں میں باہیں ڈال کر جو ہے وہ تماشا بنائیں، یہ جو ہے وہ ترقی یافتہ قوموں کا شعار ہے۔ یہ مسلمان کیا سمجھتے ہیں ترقی کیا ہوتی ہے؟ حضرت عمر نے کیا کہا؟ جس قدر بھی ہم اللہ کے راستے کو چھوڑ کر عزت کو حاصل کریں گے، کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ ہمیں ذلیل ہی کرتا چلا جائے گا۔ یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے، یہ ہمارا اصول نہیں ہے۔ ہمیں جس چیز کے ذریعے سے عزت حاصل ہوئی ہے اسی چیز کے ذریعے سے عزت حاصل کرنی چاہیے۔ ہمارا بنیادی اصول، بنیادی قاعدہ اور بنیادی شریعت الولاء والبراء ہے۔ الولاء والبراء اسلام کا، دین کا، ہمارے عقیدے کا بنیادی ضابطہ ہے۔ الحب للہ والبغض فی اللہ۔ ولاء اور براء کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی خاطر محبت کرنا اور اللہ کی خاطر کسی چیز سے نفرت کرنا، یہ ہماری پوری شریعت کا جو ہے وہ نچوڑ ہے۔ یہ اس کا بنیادی قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، قانون ہے۔ مسلمان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا، وہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر کسی چیز سے محبت کرتا ہے اور کسی چیز سے نفرت کرتا ہے تو اللہ کی خاطر کرتا ہے۔ صحیح حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، من احب للہ وابغض فی اللہ وآتى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جو اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اور اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے نفرت کرتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور اگر کسی کو روکتا ہے، نہیں دیتا ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر نہیں دیتا ہے، اس بندے نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ جس میں یہ چار وصف پائے جائے سارے اللہ کی محبت اور نفرت کے، کہ اللہ کی رضا کی خاطر وہ محبت کرتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر وہ نفرت کرتا ہے، تو اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ دوسرے الفاظ میں آپ نے یوں فرمایا، اوثق عرى الایمان الحب للہ والبغض فی اللہ۔ ایمان ایک زنجیر ہے۔ زنجیر آپ جانتے ہیں، اس کے اندر کڑیاں ہوتی ہیں، وہ کڑیاں جس قدر مضبوط ہوگی زنجیر اتنی مضبوط ہوگی، جس قدر وہ کڑیاں ڈھیلی ہوں گی اسی قدر زنجیر تھوڑا سا کھینچیں گے تو ٹوٹ جائے گی۔ فرمایا اوثق عرى الایمان الحب للہ والبغض فی اللہ۔ لوگوں، ایمان کی مضبوط ترین زنجیر کی کڑیاں جو مضبوط ہے وہ اللہ کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے نفرت کرنا۔ اگر یہ آ گیا تو آپ کے ایمان کی زنجیر جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی۔ اگر یہ چیز ختم ہو گئی تو آپ کے ایمان کی زنجیر جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ آج ہماری ترقی، ہمارا دنیا کا رہن سہن، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہماری زندگی کی بود و باش، یہ ساری چیزیں اس میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے لیے محبت اور اس کے رسول کے نام پہ نفرت، اس کا ہمیں نام و نشان تک نظر نہیں آتا۔ یہ ایئر نائٹ جو منائی جاتی ہے، اس میں کہاں ہے اللہ کے رسول کی محبت؟ کہاں ہے اللہ کے رسول کے لیے نفرت؟ کس قدر جو ہے وہ ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہے، ہماری غیرت جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ مبارکباد کے لائق نہیں ہے وہ والدین، وہ مائیں، وہ باپ، وہ بھائی، وہ شوہر جو اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی بیویوں کو برہنہ کر کے ننگے منہ ننگے بازو بازاروں میں بھیجتے ہیں، بیٹوں کو بھیجتے ہیں، جائیے منائیے، خوشیاں منائیے، آج کی رات ہے، اس رات میں جو ہے وہ خوشیاں منانی چاہیے۔ بغیرتی کا جنازہ نکالتے ہیں کون؟ مسلمان۔ عیسائی اپنے علاقے میں کرتے ہوں گے، یہودی اپنے علاقے میں کرتے ہوں گے، پاکستان میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، فیصل آباد کے بڑے کلبوں میں کیا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ خاص طور پہ ایسے مواقع کے اوپر کون کون سی محفل ہے جہاں پہ شراب نوشی نہیں کی جاتی ہے، جہاں پہ زناکاری جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے، جہاں پہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ڈانس نہیں کرتے ہیں، جہاں پہ بے پرد عورتیں باہر نکل کر یہ مجرا جو ہے وہ نہیں کرتی ہیں، اس کو تو ہم اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتے ہیں۔ میری بیٹی نے ڈانس کیا ہے، میری بیٹی باہر سے آئی ہے، کالج میں پڑھتی ہے اور ننگے منہ جاتی ہے، بے پرد ہو کر جاتی ہے، یہ ہمارے لیے باعث اعزاز ہے۔ ایسی دیوسیت کے اوپر،
अल्लाह भी लानत भेजता है, उसका रसूल भी लानत भेजता है, पूरी उम्मत मुसलमान उसके ऊपर लानत भेजती है। फिर ऐसी कौमें जो है वो तरक्की नहीं करती, ऐसी कौमों को इज्जत नहीं मिलती है, ऐसी कौमें जलील हो जाती हैं। नाम इस्लाम का है और लीडर जो है, आका जो है, वो हमने अपने यूरोप को बना रखा है, उनकी तहजीब और उनकी सकाफत को अपना माबूद बना रखा है, उसकी हम प्रस्तुत करते हैं। हमारा लिबास देख लें, हमारा ओढ़ना बिछौना देख लें, हमारा उठना बैठना देख लें, हमारे बाल देख लें, हमारे बालों की कटिंग देख लें, कोई इस्लामी कटिंग है? जैसे वो हिंदू, वो अंग्रेज, वो यहूदी, वो ईसाई कटिंग करता है, यहां से काट लेते हम भी वहीं से काटते हैं। वो ऊपर से बाल खुले छोड़ दे, हम वहां से बाल खुले छोड़ते हैं। ये अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत है? ये अलवला वल बरा है? पैंट पहनते हैं, पैंट पहनना कोई ऐब की बात नहीं, लेकिन तंग लिबास पहना जाता है, तंग लिबास पहन के आज़ा को जाहिर किया जाता है। और ये फैशन है मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अबू बकर सिद्दीक का, हजरत उस्मान गनी का रज़ी अल्लाह तआला अजमाइन, कि जिस कदर जो है वो पैंट फटी हुई होगी उतना ही वो जो है वो खूबसूरत फैशन हो जाएगा। रान के ऊपर से फाड़ ले, घुटने के पास से फाड़ ले, पीछे से फाड़ ले, आगे से कहीं से फाड़ ले, उसको जहां से वो रगड़ी जाए और फट जाएगी, वो बेहतरीन फैशन बन जाता है। किसका? मुसलमानों का। खवातीन का लिबास है तो उन्होंने भी अजीबो गरीब किस्म के लिबास पहने हैं, अलामान वल हफीज। किसी शादी की महफिल में जाकर देख लें किस तरह का लिबास देवे तन करती है, उनके भी आगे से पीछे से। जिसके कपड़ों में ज्यादा शगाफ पड़े हुए हैं वो उतना ही खूबसूरत फैशन है, वो उतना ही जबरदस्त फैशन है। माँ, बहन, बेटी, बहू, जहां पे इख्तिलाफ है वो तो महफिलें जानते ही हैं कैसी, जहां इख्तिलाफ नहीं वहां भी यही कुछ है। ये किन को खुश करने की कोशिश की जा रही है? मन अहब्ब लिल्लाहि व अबग़ज़ फिल्लाह, ये कहां पे है? अल्लाह की रजा की खातिर लिबास से मोहब्बत, अल्लाह की रजा की खातिर दुपट्टे से मोहब्बत, अल्लाह की रजा की खातिर दीन से मोहब्बत, दुनिया से मोहब्बत, वो कहां पे है? आज हमारे दीन का भी और हमारी गैरत का भी जो है वो जनाजा निकला हुआ है। अल्लाह ने हमें आइडियल क्या दिया है? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। लोगों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, लोगों इक्तदू बिल्लज़ीन बअदी व अशारा इला अबी बकर व उमर। लोगों, मेरे बाद पैरवी करनी है तो अबू बकर और उमर की करना, उनको अपना आइडियल बनाना। आज हमने अपना आइडियल जो है वो किन लोगों को बना रखा है, किन को अपना माबूद बना रखा है? आइडियल क्या, हमने तो माबूद बना रखा है, अपना तो पेशवा बना रखा है कि जो वो करेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो फरमान भी हमें याद आ जाते हैं जिनमें आपने फरमाया था, लयकूनन्न फी उम्मती अक़वामुन। लोगों, मेरी पेशीन गोई है, याद रख लेना, ये पूरियां होनी है। हमारा जो सच्चे मुसलमान है उनका ईमान और मजबूत हो जाता है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाए हुए फरमूदात जो हैं वो एक एक हरफ करके 100% सच्चे साबित होते हैं। आपने फरमाया, मेरा करीब जमाना आएगा, मेरी उम्मत, मेरी कौम जो है उनमें ऐसे लोग होंगे, यस्तहिल्लून अल-हिरा वल हरीर, वो रेशम को भी अपने लिए हलाल करेंगे, जना को भी अपने लिए हलाल करेंगे, शराब को भी अपने लिए हलाल करेंगे, वल मआजिफ, और बाजे गाजे और मौसीकी के आलात को भी अपने लिए हलाल करार देंगे। आज हमारी कौम में सारे काम जो है वो पाए जाते, बल्कि बकायदा ऐसे मौके के ऊपर हमारे बड़े हमारे लिए काम को मुनज्जम करके देते हैं। सड़कों पे आपको सिक्योरिटी नजर नहीं आएगी, लेकिन जिस दिन आएगा आपको सड़कों पे सिक्योरिटी नजर आएगी कि आप जाइए, आपकी हिफाजत हम करते हैं। बस अपने क्लबों में जाके कीजिए, जहां जहां जगह बनाई है वहां पे जाके कीजिए, वहां कोई रोकेगा नहीं, कोई मना करने वाला नहीं हो। आपने फरमाया था, मेरी कौम में ऐसे लोग आएंगे जो इन तमाम चीजों को हलाल जानेंगे, और आज हलाल जाना जा रहा है। एक तरफ हम इनको हलाल समझते हैं, एक तरफ हम इसको जो है वो तरक्की का रास्ता समझते हैं, और ऐसे मुसलमानों को थर्ड क्लास समझते हैं जो हमारी तरक्की के रास्ते में रुकावट बनते हैं। उन्हें तरक्की के रास्ते में रुकावट समझा जाता है, और दूसरी तरफ मुंतजिर है
فلسطینیوں اور کشمیریوں کی اور شام کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے کب نازل ہوں گے؟ کیسے نازل ہوں گے؟ مولوی صاحب بتاتے کیوں نہیں؟ ہم مسلمان نہیں ہیں؟ اس وقت کیوں مدد کے لیے فرشتے آ گئے تھے؟ آج کیوں نہیں نازل ہو رہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اپنے کرتوت تو دیکھیں پہلے، ہم اپنے اعمال کو تو دیکھیں، اللہ اور اللہ کا رسول ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کن چیزوں کی احکام کی جو ہے وہ تعمیل کرنے کا حکم دیا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، لوگوں تم اپنے سے پہلے لوگوں کی ضرور پیروی کرو گے، حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، جیسے جوتے دونوں برابر ہوتے ہیں، چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، رنگ کا فرق نہیں ہوتا، ڈیزائن کا فرق نہیں ہوتا، تھوڑا سا بھی فرق ہو جائے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یہ ایک جوتا کیا ہوا، چوری کیا ہے، یا گھر میں بھی اس طرح کا جوڑا پڑا ہوا ہے، برابر جوتے ہوتے ہیں۔ فرمایا سیم اسی طرح تم پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے، حتی لو دخلوا جوہر غب لدخلتموہ، اگر وہ سانڈے کی دل میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے تم بھی داخل ہو جاؤ گے۔ اور ترمذی کی ایک روایت میں، یہ تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ترمذی میں یہ الفاظ ہیں، اگر ان میں سے کوئی بندہ والعیاذ باللہ اعلانیہ طور پہ اپنی ماں سے بدکاری کرتا ہے تو تم بھی اس طرح کرو گے۔ اور آج ایسی مثالیں موجود ہیں، ایسا معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ اس بغیرت میڈیا نے اور اس بغیرت جو ہے وہ موبائل نے لوگوں کو بہت بڑی بغیرتی کے اوپر جو ہے وہ مائل کر دیا ہے۔ تو آپ کی یہ پیشین گوئیاں حرف ثابت ہو رہی ہیں۔ ایک سچا مسلمان جہاں پہ اس کا دل ان چیزوں کو دیکھ کر پڑتا ہے، وہاں پہ اپنے دین کی سچائی بھی اس کو معلوم ہوتی ہے، ہمارا دین سچا ہے۔ آج بھی اس کو کوئی آدمی اپنے سینے سے لگائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی اس کو بلندی کی منزلیں عطا کرنے کے لیے تیار ہے۔ مومن جو ہے وہ کبھی ان چیزوں سے محبت نہیں کرتا ہے جن چیزوں سے اللہ اور اس کا رسول نفرت کرتے ہو۔ مومن ان چیزوں سے نفرت نہیں کرتا ہے جن سے اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ محبت کرتے ہو۔ اللہ کی محبت کن چیزوں سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، تین خصلتیں اپنا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مزہ دے دے، مٹھاس نصیب ہو جائے گی۔ نمبر ایک، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول کو ساری کائنات سے بڑھ کر محبوب جان لو۔ میں بھی اور آپ بھی اسی قاعدے کو ذرا اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنا ایمان کا معیار ماپنے کی کوشش کریں۔ کیا اللہ اور اس کا رسول ہمیں ساری کائنات سے بڑھ کر محبوب ہے؟ ایمان کی مٹھاس ہمیں آتی ہے، اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے ہمیں محبوب ہو جائے۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہے۔ اور تیسری چیز آپ نے ذکر فرمائی، وَيَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يُكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وہ زمانہ جاہلیت اور زمانہ کفر اور زمانہ شرک کے اعمال کو اسی طرح ناپسند کرتا ہے جس طریقے سے وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ بے حیائی کے کام، یہ فحاشی اور عریانی کے کام، یہ بے پردگی کے کام، یہ ملعون اعمال آج ہم اسی طرح ناپسند کرتے ہیں جیسے آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتے ہیں۔ کوئی آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہے؟ قطعاً نہیں ہے، لیکن اس طرح کے اعمال میں جانے کے لیے تیار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا نام و نشان نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آئیڈیل دیے تھے، بہت خوبصورت راہبر دیے تھے، بہت خوبصورت رہنما دیے تھے اسلام کے راستے پر، دین کے راستے پر۔ یہ پھولوں کی سیب نہیں ہے، یہاں کانٹے ہی کانٹے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔
ان کو عزتوں سے بلندیوں سے سرفراز فرماتے ہیں اگر وہ مشکلات کو برداشت کر لیتے ہیں اور اللہ کے لیے محبت کرتے اور اس کے رسول کے لیے محبت کرتے ہیں۔ کعب بن مالک کا واقعہ کون نہیں جانتا؟ سچ بول دیا، مشکل آ گئی، تمام مسلمانوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ 40 دن گزر گئے، 50 دن گزر گئے، تقریباً 1.25 مہینے تمام مسلمانوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ زمین ایسے محسوس ہوئی جیسے اتنی وسیع ہونے کے باوجود جو ہے وہ تنگ ہو گئی ہے۔ اور ادھر سے غسان کے بادشاہ نے خط لکھ دیا، کعب بن مالک تم بڑے کام کے آدمی ہو، یہاں پہ ذرا دیکھ لو اپنے آقا کون سے ہیں، آئیڈیل کن کو بنانا ہے، محبت کن کے ساتھ کرنی ہے، اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں کیا ضابطہ دیا اور ہم کس کو اپنائے ہوئے ہیں۔ کعب بن مالک تم بڑے کام کے آدمی ہو، تیرے نبی نے تیرے ساتھی نے تجھے چھوڑ دیا ہے اور تجھے جو تیری اہمیت کو جانا ہی نہیں ہے، تیری بے قدری کی ہے، آؤ ہمارے پاس، ہم تمہاری قدر کرتے ہیں، تمہیں رشتہ بھی دیتے ہیں، تمہیں حکومت میں جگہ بھی دیتے ہیں، ہمارے پاس آ جاؤ۔ خط دیکھا، رونے لگ پڑے، یا اللہ بھی کوئی اور آزمائش باقی ہے، یا اللہ پہلے ہی بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا ہے، نبی نے بھی میرے سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں، میرے رشتہ دار بھی میرے سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں، یہ آزمائش کم تھی، مہینہ 1.5 مہینہ 1.25 مہینے گزر گئے اور ادھر سے کافروں کی طرف سے یہ لیٹر بھی آ گیا اور لالچ بھی مل گیا ہے۔ آج کا مسلمان ہوتا تو وہ کہتا ہے یہ تو 3rd کلاس آدمی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو بیک ورڈ قسم کے لوگ ہیں، ان کو کیا پتا ترقی کیا ہوتی ہے، کامیابیاں کہاں ملتی ہیں، عزتیں کہاں پہ ملتی ہیں، ان کو کیا معلوم ہے۔ اس نے روتے ہوئے خط کے ٹکڑے کیے اور اٹھا کر جو ہے وہ تندور کے اندر پھینک دیا۔ یا اللہ تیرا کلمہ پڑا ہے، تیرے نبی کا کلمہ پڑا ہے، اس کے اوپر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ یا اللہ تیرے ساتھ محبت کی ہے، تیرے رسول سے محبت کی ہے، ان کی محبت کے اندر کسی دوسرے کی محبت کو میں کبھی بھی داخل نہیں ہونے دوں گا، جیسے مرضی بڑی سے بڑی آزمائش آ جائے۔ اور پھر اللہ نے سرفرازی نہیں عطا فرمائی، مشکل ترین لمحے آئے، ایسے وہ کہتے ہیں محسوس ہونے لگا کہ میرے لیے زمین میں زندہ دفن ہو جانا یہ میرے لیے بہتر ہے، میں زمین زندہ کیوں پھر رہا ہوں، ایسے حالات پیدا ہو گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے توبہ قبول کی، قرآن مجید میں توبہ کو اعزاز بنا کر نازل کر دیا، اور وہ کہتے ہیں زندگی میں مجھے اس سے زیادہ بڑی خوشی جو ہے وہ نہ کبھی ملی ہے نہ کبھی ملنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری توبہ کا سرٹیفکیٹ قرآن مجید میں نازل کر دیا۔ چہرہ جگمگا اٹھا اور خوشی میں آ کر کہا یا رسول اللہ میرا سارا مال اللہ کے نام پہ وقف ہے۔ اب عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نہیں جانتا، رومیوں کی قید میں چلے گئے، روم کی سلطنت اس وقت کے اگر روس، چائنا اور انڈیا کو شامل کر لیا جائے تو تب بھی اس وقت کی روم کی سلطنت جو ہے اس سے بڑی تھی۔ اس روم کا بادشاہ عبداللہ بن حذافہ السہمی کو کہتا ہے نبی کے ساتھ محبت چھوڑ دو، میں تجھے آدھی حکومت دینے کے لیے تیار، بیٹیوں کے رشتے دینے کے لیے تیار ہوں، اپنے ساتھ حکومت میں شریک کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا یہ تو ایک جان ہے، اس طرح کی سینکڑوں ہزاروں جانیں کیوں نہ ہو، نبی کے کلمے اور نبی کی محبت پہ کیا قربان کر دینے کے لیے میں تیار ہوں، اور نبی کی محبت پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ یہ الولا والبرا ہے، یہ حب للہ و ابغض فی اللہ ہے۔ اللہ کی رضا کی خاطر جن لوگوں نے محبتیں کی، اللہ کی رضا کی خاطر جنہوں نے نفرتیں کی، وہ دنیا میں بھی جگماتے رہے اور آخرت میں تو بلندیاں طے کریں گے ہی کریں گے، لیکن جنہوں نے اس قاعدے کو پسے پش ڈال دیا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو رہے ہیں اور آگے بھی اللہ معاف فرمائے وہ ذلیل ہوتے ہی رہیں گے۔ اس لیے آج کے ماحول میں ہمیں دین سے محبت کرنی چاہیے، اپنے قرآن سے محبت کرنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے محبت کرنی چاہیے، اور یہ سارے کفر کے جتنے بھی یہ ہمارے لالچ کے ذرائع ہیں انہیں پاؤں کے نیچے روندنا چاہیے۔ ہمیں بے پردگی سے کبھی محبت نہیں ہونی چاہیے، ہمیں شراب کباب اور زناکاری اور فحاشی اور عریانی سے کبھی محبت نہیں ہونی چاہیے، اپنی اولادوں کو سنبھالنے میں ہمیں کبھی کمی اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، انہیں پورا لباس مہیا کرنا چاہیے، اور ہم خود بھی
اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کے مطابق عمل کریں، اپنی اولادوں کو بھی اسی کالم میں ڈھالنے کی کوشش کریں، تب جا کر اللہ راضی ہو سکتا ہے اور آسمان سے فرشتے مدد کے لیے اتر سکتے ہیں، وگرنہ یاد رکھیے تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین کی طرف پلٹنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔